بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ الانفال میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگلے مقام پر پھر ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، یا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب اس میں دیکھیے پھر اللہ فرماتا ہے لوگ جنہوں نے اللہ کی رسول کی مخالفت کی، حقیقت میں انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نام پاک کے ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑ کر بیان کیا۔ دیکھیں کتنے مقامات آ رہے ہیں، بار بار اللہ اپنے اور اپنے نبی کا نام اگٹھے ذکر کرتا ہے کہ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی انہوں نے خدا کی مخالفت کی۔ گویا خدا کی مخالفت رسول کی مخالفت، رسول کی مخالفت خدا کی مخالفت، نبی کی رضا خدا کی رضا، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، خدا کی اطاعت نبی کی اطاعت، نبی پر ایمان خدا پر ایمان، خدا پر ایمان نبی پر ایمان۔ یعنی نبی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے خاص نمائندے ہیں۔ پھر جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو ایک مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشت مبارک میں پتھر اٹھا کر کفار پر پھینکے۔ یہ جنگ بدر رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی تھی۔ 17 تاریخ رمضان مبارک دن جمعے کا تھا، تو جنگ بدر ہوئی تھی۔ تو جنگ بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنی مٹھ مبارک میں، اپنے ہاتھ مبارک میں چند سنگریزے پتھر اٹھا کر پھینک کر مارے تو کوئی کافر ایسا نہ بچا 1000 میں سے جس کی آنکھوں میں اس کا کچھ اثر نہ پڑا ہو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کا یہ معجزہ ہے، آپ نے ایک مٹھی میں کنکر پکڑ کر کفار پر پھینکے تو وہ 1000 کافروں کے آنکھوں پر لگے۔ تو اللہ رب العزت اس مقام کو کہتا ہے جو کفار قتل ہوئے اور جو حضور نے پتھر پھینکے، اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ مطلب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اس ایکشن کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے فرمایا جو تم نے قتل کیے حقیقت میں خدا نے قتل کیے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے محبوب، جو آپ نے خاک پھینکی ہے، جب تم نے خاک پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت، اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یہاں پر اللہ حضور کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہہ رہا ہے، حضور کے سنگ ریزے مارنے کو اپنا سنگ ریزے مارنا کہہ رہا ہے۔ یہ خدا کی حضور کی ذات کے ساتھ جدا محبت ہے کہ گویا اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، تیرا مارنا میرا مارنا ہے، تیرا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، تیرا ایکشن میرا ایکشن ہے، تیرا فعل میرا فعل ہے، تیری ادا میری ادا ہے، تیری چاہت میری چاہت ہے۔ اس سورہ پاک میں اللہ رب العزت اپنی اور اپنے محبوب کی جدا محبت کو بیان کرتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا محبوب جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا بلکہ آپ کے رب نے پھینکی تھی یہ کنکریاں۔ تو اللہ رب العزت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایکشن کو بھی اللہ اپنا ایکشن قرار دے رہا ہے۔ اور پھر اگلے مقام پر یہ 17ویں رکوع میں 9ویں پارے کے 17ویں رکوع میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانو اور جب تم سنو تو اس سے منہ نہ پھیرو، اس سے اعراض نہ کرو، یہ میرے محبوب کی شان کے خلاف ہے۔ اور پھر اگلے مقام پر پھر دیکھیے اللہ رب العزت حضور سے کیسی محبت فرما رہا ہے۔ اس سورہ الانفال کے 24ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً جواب دو، جو وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو بے شک اللہ بندے اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اس میں ایک خاص واقعہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سعید بن معلہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا، میں نے جواب نہ دیا، پھر میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ اور دوسرے مقام پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا، میں نے جلدی جلدی نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرا اور پھر حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تمہیں اس وقت جب میں نے پکارا تھا تو جواب دینے سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میں نماز میں تھا۔ حضور نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، بے شک آئندہ ایسا نہ ہوگا، یعنی آئندہ جب بھی آپ بلائیں گے آج کے بعد میں ایسا ہی کروں گا، فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس میں ایک خاص مقام جو اللہ نے ہماری رہنمائی کی کہ نماز کے دوران اگر حضور بلائیں تو فوراً نماز چھوڑ دو، حضور کی خدمت میں چلے جاؤ، جو کام حضور ارشاد فرمائیں وہ کرو، کر کے واپس آ جاؤ اور پھر نماز کو وہاں سے ہی شروع کرو۔ حضور کے بلانے پر، حضور کی خدمت میں جانے پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے پر نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز صحیح معنوں میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے تو فوراً جواب دو، ڈیلے نہ کرو کہ میں نماز مکمل کروں۔ بے شک عبادت نماز خدا کی ہے، نماز عبادت خدا کی ہے، لیکن دوران نماز بھی اپنے کانوں کی توجہ حضور کی طرف رکھو اور ادب حضور کا کرو، دھیان حضور کا کرو، اس لیے کہ نماز کی خبر ہی تو تمہیں مصطفیٰ نے دی ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں اللہ تو نہیں بلاتا، جب اللہ بلائے ہم سن تو نہیں سکتے، بلاتے تو صرف حضور ہیں۔ تو دیکھیں، قربان جائیں، یہاں بھی حضور کے بلانے کو اللہ نے اپنا بلانا قرار دیا۔ کیا ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، گویا حضور کا بلانا ہی خدا کا بلانا ہے، حضور کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے، حضور کی فرما برداری ہی خدا کی فرما برداری ہے، حضور کے ساتھ جنگ خدا سے جنگ، حضور سے دھوکہ خدا سے دھوکہ، حضور سے محبت خدا سے محبت، حضور کی عطا خدا کی عطا، حضور کا روکنا خدا کا روکنا، حضور کا دیکھنا خدا کا دیکھنا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا۔ یہ سارے مقامات اس سورہ الانفال اور سورہ توبہ میں آتے ہیں، 9ویں سپارے اور 10ویں سپارے میں آتے ہیں، وضاحت سے باقی مقامات پر بھی آتے ہیں۔ تو اس میں ایک اور محبت کی اللہ رب العزت نے ادا ظاہر کی ہے کہ دیکھیں، جب میں اور آپ کہتے ہیں، کوئی دو بندے کہتے ہیں، مثال کے طور پر خالد اور بکر بازار جا رہے ہیں، یہ نہیں کہتے خالد اور بکر بازار جا رہا ہے، جیسے کہتے ہیں خالد اینڈ بکر آر گوئنگ ٹو بازار، ہم یہ نہیں کہتے خالد اینڈ بکر از گوئنگ ٹو بازار، یہاں پر دو کے لیے آر آتا ہے، اس لیے اردو میں کہیں تو جا رہے ہیں آتا ہے نہیں آتا، لیکن اللہ نے ذاتیں دو بیان کی۔ کیا ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں ہونا چاہیے، بلائے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو کا ورڈ اللہ نے یوز کیا ہے، لیکن اللہ نے پیچھے دو ذکر کیا، آگے جو صیغہ اور جو فارم جو ورب یوز کیا وہ ون کے لیے کیا، اذا دعاکم،
اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے نہیں بلائے، تو اس میں اللہ نے گویا ضمیر میں بھی یعنی ناؤن میں بھی اپنے اور اپنے محبوب کو اکٹھے ذکر کیا ہے، اکٹھے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا بے شک ہم دو ہیں لیکن ہمارا بلانا ایک ہے، ہم دو ہیں، ہم دونوں کی رضا ایک ہے، ہم دو ہیں، ہم دونوں کی محبت ایک ہے، ہم دو ہیں، ہم دونوں کی اطاعت ایک ہے، عطا بھی ایک ہے، ناراضگی بھی ایک ہے، رضا بھی ایک ہے۔ اس لیے بے شک میں اور میرا نبی ذاتیں دو ہیں لیکن بلاوا ایک ہے، اس لیے ضمیر بھی ایک کی ہوگی، فارم اور وہ بھی ایک کا یوز ہوگا۔ تو اس میں اللہ کی یہ محبت کی جھلک نظر آتی ہے، خاص جدا جھلک جو اپنے نبی کی ذات کے ساتھ ہے، باقی کائنات سے جدا گانا محبت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ الانفال میں آیت مبارکہ نمبر 27 میں، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، جانتے ہوئے علم کے باوجود۔ اس میں خیانت بندہ اللہ نبی سے کرے تو خدا سے خیانت، خدا سے کرے تو نبی سے خیانت۔ یہاں خیانت کی ایکشن میں بھی اللہ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا جان لو تمہارا مال تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا بدلہ اور اجر ہے۔ ہمارا مال بھی اللہ نے فرمایا یہ آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، کہ اولاد کو دیکھ کر اگر ہم غلط کام کرنے لگیں، اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں، دولت کی محبت میں، یا اس طرح کی کسی محبت میں، جائیداد کی محبت میں، پراپرٹی کی محبت میں جائز ناجائز کی تمیز مٹا دیں تو یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن وبا بن جائے گی، عذاب بن جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اولاد کے حوالے سے بھی اور مال کے حوالے سے بھی احتیاط کرنا، یہ آزمائشیں، اور اللہ بہت بڑا اجر دینے والا ہے ان لوگوں کو جو آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی آیت مبارکہ 33 میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ یہاں پر ایک جب تک لوگ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اگر عذاب آ بھی جائے تو وہ ٹال دیتا ہے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا، وہ سارے الگ الگ ہو کر میدان میں چلے گئے، رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی آج کل کی حالات میں جب ہر طرف وبا پھیلی ہوئی ہے، کووڈ-19 کرونا وائرس، اس وبا نے پوری کائنات کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، تو اس عالم میں ہمیں بھی استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا چاہیے۔ تو جب ہم معافی مانگیں گے تو اللہ نے وعدہ کیا کہ جب تک لوگ معافی مانگنے والے موجود ہوں گے اللہ اپنا عذاب نہیں دے گا، اگر آ بھی جائے عذاب تو اللہ پھر اس عذاب کو ٹال دے گا، چونکہ اللہ عذاب کو ٹالنے پر مکمل قادر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا اے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں تشریف فرما ہیں اس وقت تک اللہ رب العزت انہیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ اس کی کئی تفاسیر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج تک اور ہر زمانے میں موجود ہیں، اسی لیے جیسے پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب آتا تھا وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جاتی تھی، ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا تھا، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت پر اگٹھے ایسا عذاب نہیں آتا کہ سارے کے سارے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں، اس لیے کہ حضور ہر زمانے میں ہیں اور آج بھی ہیں، اور آپ کی دعاؤں کا صدقہ اور آپ کی نظر عنایت کا صدقہ اللہ رب العزت نے ہم سے عذاب ٹالا ہوا ہے، ہمیں اپنے عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
اپنے خاص بندوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پورا پورا بدلہ عطا کرے گا، انہیں اپنے انعامات سے نوازے گا، مالا مال کرے گا، اور ہر طرح کے نقصانات سے اللہ انہیں اپنی خاص حفاظت عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ نمبر 55 میں سورہ الانفال میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لائے۔ گویا وہ انسان جو بگڑ جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اللہ کے نبیوں کی اطاعت نہیں کرتے اور برائی کو اختیار کرتے ہیں، اچھائی سے اعراض کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت مسلمانوں کو اگلے مقام پر یہ 10ویں سپارے کے رکوع نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے اپنی قوت بناؤ اور قوت سے تیاری کرو، یعنی تم جہاں تک تم طاقت رکھتے ہو اور جو قوت تم سے ہو سکتی ہے اس قوت کے ساتھ ان کے لیے تیاری رکھو، اور اپنے طاقتور گھوڑوں کے ذریعے تیاری رکھو تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ اور اپنے دشمن کو اور بے شمار دوسرے وہ لوگ جنہیں تم تو نہیں جانتے اللہ جانتا ہے ان کے دلوں پر اپنا رعب ڈالو، اور جو کچھ اس معاملے میں تم اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس میں اللہ امت مسلمہ کے ذمہ داران کو آگاہ فرما رہا ہے کہ ہر طرح کے لیٹسٹ حالات تیار کر کے اپنے آپ کو مکمل تیار رکھو، علم میں، ٹیکنالوجی میں، ہر لحاظ سے، سائنسی علم میں، لیٹسٹ نالج میں، ہر طرح کے علم میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، مالی طور پر، جانی طور پر، پھر اپنے ملک کی آرمی کو مزید مضبوط کر کے لیٹسٹ سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی دے کر اپنے ملک کی فوجوں کو، اپنے ملک کو، امت مسلمہ کو مضبوط کرو تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا رعب ڈال سکو، ان پر اپنا رعب ڈال سکو، انہیں اللہ سے کی حکم عدولی سے دور رکھ سکو اور امت مسلمہ کو مضبوط کر سکو۔ اس میں اللہ رب العزت کا یہ خاص حکم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں، اگر تم جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا خرچ بھی کر دیتے تو تم دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان سب کے دلوں میں محبت ڈال دی ایک دوسرے کی۔ نبی کے سارے غلام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ بڑا غالب اور حکمتوں والا ہے، وہ جیسے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے، دنیا ساری اس کی محتاج ہے۔ اور پھر 10ویں سپارے میں سورہ التوبہ میں جو اللہ رب العزت نے سورہ التوبہ اتاری ہے وہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہے۔ یہ واحد سورہ ہے جو مدینہ میں بغیر بسم اللہ کے اتاری۔ اس میں مختلف اہل علم کی مختلف آراء ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اس صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بسم اللہ امن کی صورت ہے، بسم اللہ کا مطلب امن ہے، امان ہے، اور یہ صورت
تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی، اس لیے اس سورہ پاک میں بسم اللہ نہیں ہے۔ مطلب اس سورہ پاک میں یہاں پر تلوار اٹھانے کا حکم آیا، یہاں پر دوسرے معاملات کفار و مشرکین کا ذکر آیا، اور اس لیے اللہ رب العزت نے بسم اللہ نہیں اتاری کہ بسم اللہ تو امن کے لیے ہوتی ہے۔ اور سورہ توبہ کی پہلی آیت ہی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ فرماتا ہے چونکہ مشرکین اپنے عہد پر جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم نہیں رہے، اس لیے اللہ بھی اس سے بیزاری اختیار کرتا ہے اور رسول بھی بیزاری اختیار کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ اور رسول اکٹھے ہیں، اللہ نے فرمایا رسول کی بیزاری ہی خدا کی بیزاری ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، یعنی رسول کی براعت اللہ کی براعت ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یعنی بڑے حج کے دن لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منادی ہے، ندا ہے، ندا میں بھی اللہ، اذان میں بھی اللہ اور اس کا رسول اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنے مقامات پر اپنے ساتھ اپنے محبوب کا نام اکٹھا ذکر کرتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ایک مقام پر آیت مبارکہ نمبر 18 سورہ توبہ کہ بے شک انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ مطلب مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد سے پیار کرنے والے، مساجد کے لیے ڈونیشن دینے والے، مساجد کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ، یہ ان کی نشانی ہے کہ ان کا ایمان اللہ پر بھی قیامت پر بھی قائم ہے، پکا ہے، اور وہ نمازی ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مساجد کی محبت قبر کی محبت ہے، مساجد کی محبت دنیا کو میں بھی انسان کو رنگ لگاتی ہے، دنیا میں بھی انسان کو کامیابیوں سے مالا مال کرتی ہے، اور قبر و قیامت میں بھی جو اللہ کے گھروں سے پیار کرتے ہیں اللہ انہیں اپنے انعامات سے نوازے گا اور فضل و کرم سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اگلے مقام پر ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 25 میں اور 26 میں اللہ بڑا خاص حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس غزوہ حنین پیش آیا اور اس کا نام اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، کہ بے شک اللہ نے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے اور غزوہ حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی ہے، جب تمہاری کثرت نے تمہیں تھوڑا اترا دیا، تمہاری کثرت کی وجہ سے تم اترا دیے اور پھر تم سب پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑے، اور اللہ نے تم پر اپنا خاص سکون نازل کیا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور وہ لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، مطلب خفیہ لشکر فوجوں کے ذریعے، فرشتوں کی فوجوں کے ذریعے غزوہ حنین میں، غزوہ بدر میں، غزوہ احزاب میں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی پوشیدہ فوجوں نے آ کر مسلمانوں کی مدد کی۔ اس غزوہ میں تقریباً مسلمان 12,000 تھے۔ غزوہ حنین میں، یہ غزوہ حنین قبیلہ حوازن و ثقیف سے ہوا، جو طائف کی طرف جاتے ہوئے وہاں ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کی فوج کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمان 12,000 تھے اور کفار 4,000 تھے۔ تو مسلمانوں نے جب لشکر میں تھے تو اس وقت تھوڑی سی توجہ ان کی حضور کی ذات سے ہٹی۔ انہوں نے کہا آج ہم اتنی پاور میں ہیں، اتنی طاقت میں ہیں، آج کوئی دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ان کی توجہ اپنی کثرت پر ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے نبی کی ذات سے ہٹی تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ تم اپنی کثرت دیکھتے ہو، کثرت نہ دیکھو بلکہ میرے مصطفیٰ کی ذات وحدت دیکھو۔ پھر جب ایک ایسا واقعہ آیا کہ کفار نے جب گھیر کر حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، ہر کوئی دائیں بائیں ہو گیا، تو سوائے حضرت عباس حضور کے چچا اور ایک آپ کے چچا زاد بھائی کے علاوہ باقی کوئی نہ بچا، سارے بھاگ گئے۔ تو آقا دو جہاں نے اس وقت بڑا خاص معجزہ پیش آیا، آپ نے کنکریاں اٹھانا چاہی تو جس
جانور پر آپ سوار تھے وہ خود زمین پر لیٹ گیا، سینے کو لگا لیا کہ حضور کسی کو نہ بلائیں بلکہ خود اٹھا لیں۔ پھر حضور نے کنکریاں اپنی مٹھ مبارک میں بھر کر، اپنی مشت میں بھر کر تمام کافروں پر پھینکی، تو جو کافر بھاگ رہے تھے جہاں جہاں بھی تھے، ہر کافر کے منہ پر حضور کا پھینکا ہوا پتھر لگا، حتیٰ کہ بعض بھاگ کر اپنے گھروں میں پہنچے تو پتھر پیچھا کرتے کرتے ان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ کوئی بھی کافر آپ کی ایک مشت میں جو پتھر پڑے تھے ان کی مار سے اور ان کی پھٹکار سے بچ نہ سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خاص شان تھی، اور پھر تمام مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار کو شکست فاش ہو گئی، اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا یہ جنگ جیت لی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک کے بعد خواتین و حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔